تو سردست ایک بہت بڑا شور اٹھا ہوا ہے اس وقت سوشل میڈیا پر بھی اور ادھر ادھر بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو امیہ کی تعریف اور توصیف بیان فرمائی ہے، فضائل بیان فرمائے ہیں، مناقب بیان فرمائے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جس ذات والا صفات نے ایثار، وفا، احترام، صحبت، قربت کے تقدس مہاب نعمتوں کو پایا ہے، اسے کہتے ہیں سید بطحہ امام الحنفاء افضل البشر بعد الانبیاء جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات۔ یہ میرے جذباتی کلمات نہیں، قرآن کریم کے دیے ہوئے اصول کے مطابق ہے۔ تو یہ قرآن کریم نے اصول دیا، جس نے 2 سیر جو بھی دیے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا میں دین کی عظمت اور خدمت کے لیے، تو اس کو بھی قرآن کریم کی آیات کا عنوان بننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تو اب ہمارے مہربان جو ہیں یا دعوت اسلامی والے ہیں یا دوسرے تیسرے لوگ ہیں شور شرابہ کرتے ہیں کہ معاویہ اور معاویہ کے باپ کے اندر بڑی فضیلتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ یہ ساری فضیلتیں انہوں نے حجرے میں بنائی ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جس وقت ہم کرداروں کا جائزہ لیتے ہیں تو کردار تو اسلام کی دشمنی پر مشتمل ہے، اسلام مخالفت میں کردار مشتمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والا بھی صاحب فضیلت ہوتا ہے؟ یہ ذرا جائزہ لے لیں۔ مثلا قرآن کریم نے اصحاب رسول اللہ رضوان کے کرداروں کو سامنے رکھ کر ان کی انتھک محنت اور قربانیوں کو دیکھ کر قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا، سورہ انفال کی آیات ہے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم۔ یہ تو سبقت والے جو ہیں جنہوں نے اسلام میں سبقت کی، کردار دینے میں، قربانی دینے میں سبقت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ان کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، اور فرمایا وہ مہاجرین ہیں اور انصار ہیں، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے انصار اور مہاجرین کی احسان کے ساتھ، بلائی کے ساتھ اتباع کی ہے۔ یہ 3 طرح کے طبقات ہیں جن پر صحبت شرعیہ کا اطلاق ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی پر صحابیت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو یہ تینوں طبقات ہیں۔ اب معاویہ اور معاویہ کا باپ نہ تو مہاجرین میں سے ہے، نہ انصار میں سے ہے، نہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے ان 2 عظمت معاب طبقات کی احسان کے ساتھ اتباع کی ہو۔ کسی بھی تاریخ کے دریچے میں کہیں بھی ایک لفظ نہیں ملے گا کہ انہوں نے کسی مہاجر یا کسی انصاری کی اتباع کی ہو احسان کے ساتھ، ایسا کہیں نہیں ملے گا۔ تو ان تینوں طبقات انصار، مہاجرین اور احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، وہ مقام رضا تک جا پہنچے۔ اللہ اکبر۔ انہی کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک اور آیت کریمہ کا غلط استعمال کرتے ہیں ہمارے مولوی صاحبان، جو کہ ملا ہیں نا بیچارے، قرآن کریم کے اسلوب سے ہی واقف نہیں ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ جس بارے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ایمان کے تقاضوں میں یہ تقاضا ہے، اختلاف کو قرآن پر لے آؤ، صاحب قرآن کے پاس لے آؤ، فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ مولوی چونکہ خود خدا بنے بیٹھے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اور خود رسالت کے منصب کو جناب والا استعمال کرتے ہیں، اس لیے ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بعض اوقات مال کی ضرورت پڑی تو لوگوں نے پس و پیش کیا کچھ حالات کی صورت، اللہ تعالیٰ یہاں ترغیب دلاتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ کے دیے ہوئے مال سے تم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں خرچ کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری کائنات کی میراث جو ہے، ملکیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، زمین و آسمان کی ملکیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہاں یاد رکھو لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجات من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبیر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے، فتح حدیبیہ یا فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں لڑے، اللہ کی عظمت کے لیے لڑے، وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے بعد میں انفاق بھی کیا، یعنی خرچ بھی کیا اور جہاد بھی کیا۔ اب ان دونوں طبقات کو ملا کر قدرت نے فرمایا ان دونوں طبقات میں جس نے بھی جو کردار دیا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے حسنہ جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہاں بھی 2 طبقات ہیں، فتح سے پہلے اور فتح کے بعد والے طبقات ہیں۔ تو ان دونوں طبقات میں بھی نہ معاویہ آتا ہے نہ معاویہ کا باپ آتا ہے کرداروں کے تصور میں۔ کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کر چکا ہوں، آپ کو ایک سنی منابع سے میں بیان کر چکا ہوں کہ جس وقت حنین کا موقع آیا تو ابو سفیان اور اس کے دونوں بیٹے معاویہ بن ابی سفیان، یزید بن ابی سفیان چھپ کر، اور ایک صفوان بن امیہ ریت کے ٹیلے کے پیچھے چھپ کر یہ تماشا دیکھتے رہے۔ یہ پہلے ان کی زندگی میں ایمان کے بعد یعنی اسلام لانے کے بعد پہلا غزوہ ہے، اور پہلے غزوے میں ان کا یہ کردار ہے۔ تو کیا خیال ہے ایسے کردار پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مذمت آتی ہے یا فضیلت بیان ہوتی ہے؟ یہ ڈرامہ بازی مولوی کب سے یہ کر رہے ہیں جناب، یہ ان کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھائے تو سمجھائے۔ بہرحال تو کسی بھی اعتبار سے یہ معنی نہیں ہے، یعنی پہلے غزوے میں شریک ہوئے تو کس اعتبار سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے محل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ جنہوں نے کردار ہی نہیں دیا، کردار کے بغیر وہ حسنہ کے وعدے کے ضمن میں آ گئے، ایسا نہیں ہے۔
جنہوں نے کردار دیا ہے وہ ہیں۔ تو ویسے بہت سارے اہل سنت کے مفسرین نے محققین نے لکھا ہے کہ یہ تبوک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تبوک میں گئے تو وہ بطور سازش گئے ہیں، یہ تو سارا جہان کہتا ہے۔ تاہم ان آیات کے تصور میں بطور ایک عظمت کردار نہ معاویہ کا کردار ملتا ہے نہ ابو سفیان کا کردار ملتا ہے۔ اور ویسے بھی فضائل گڑھنے والوں کی عجیب فلسفی ہے، کردار ہوتے ہیں اچھے اخلاق کی عظمت کو پر، یہ فضیلت ہوتی ہے اچھے اخلاق کی عظمت پر۔ اب ہسٹری کے اندر، ہماری تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں کے اندر یزید بن ابی سفیان کا کردار جو ہے وہ معاویہ سے ہزاروں گنا زیادہ اچھا تھا، اس کی فضیلت میں ایک حدیث بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ بادشاہ سلامت بنے ہیں، اس کی فضیلت میں پھر سارا کچھ آ گیا ہے۔ اور اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن بھرا پڑا ہے جی معاویہ کی فضیلت سے۔ ہاں اگر اس نے کوئی فضیلت مآب کام کیا ہے تو اس پر ضرور قرآن بولا ہے۔ اب فضیلتوں میں جب ہم جائزہ لیتے ہیں، مثلا رسول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر فضیلت مرتب ہوتی ہے، اور معاویہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس حد تک تھی کہ معاویہ کو رسول بلا رہے ہیں، حالانکہ رسول کے بلاوے پر نماز قربان کر دینا واجب ہے، لیکن وہ روٹی کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو بولیے رسول کے بلاوے پر جو نہیں آتا، کیا یہ کردار بھی فضیلت مآب ہے؟ اس پر بھی اللہ تعالیٰ فضیلتوں کے انبار لگا دے کہ جناب اس نے نافرمانی کی ہے، رسول کے بلاوے پر روٹی نہیں چھوڑی، لوگوں نے نمازیں چھوڑ دی ہیں، لوگوں نے جانیں چھوڑ دی ہیں، اصحاب رسول اللہ رضوان نے، تو اس نے تو روٹی نہیں چھوڑی، تو کیا اس پر بھی کوئی فضیلت مرتب ہو سکتی ہے؟ اور پھر اسی طرح سارا وقت رہا، اور یہ جو کاتب وحی کا ٹائٹل شیٹل ہے یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، میں نے اپنی کتاب کے اندر اس کی پوری تفصیلات لکھ دی ہے۔ بہرحال آگے بڑھیے، جب زمانہ آتا ہے ان کی اپنی خلافت کا، تو سب سے پہلے جس نے اسلامی نظام کو تہ و بالا کیا ہے، الہی نظام کے مد مقابل ملک عزوز کی بنیاد رکھی ہے، تو یہ ایک واضح کردار ہے کہ اسلام کا نظام ہی دنیا سے ختم کر دیا، عالم اسلام سے ختم کر دیا۔ اور پھر میں سوال کرتا ہوں کہ اسلام کے مد مقابل، الہی نظام کے مد مقابل طاغوتی نظام کی بنا رکھنا یہ فضیلت مآب کام ہے؟ اگر اس کی فضیلت رسول اللہ کی طرف سے اپنا بیان کردہ ہے تو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کی نوست کو بیان فرمایا ہے اور اس کا ٹائٹل دیا ہے کہ یہ ملک عزوز ہے، کاٹ کھانے والی حکومت ہے۔ تو کاٹ کھانے والی حکومت انسانوں کے لیے، انسانوں کی تو نہیں ہوتی، نہ انسانی مزاج میں، سماج میں یہ چیز قابل قبول ہے۔ تو یہ جو حکومت ہے یہ اسلام کے مد مقابل حکومت ہے اور اسلام کے خاتمے، تو اسلام کو ختم کرنا بھی اگر فضیلت ہے تو پھر ماشاءاللہ اس پر دلیل دینا ہوگی کون سی فضیلت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اور اللہ کے رسول نے انسانی جان کی حفاظت کے لیے جو قدریں بیان فرمائی ہیں، جو احتیاطی بیان فرمائی ہیں اور جو ضابطے بیان فرمائے ہیں، جو قوانین بیان فرمائے ہیں، ہر قانون کو توڑ کر اس شخص نے صحابہ علیہ رضوان کا قتل کیا۔ تو صحابی کا قتل کرنا بھی فضیلت ہے۔ مجھے کوئی دلیل تو سامنے پیش کرے نا کوئی مولوی صاحب، کو مہربان، کو طوطا، کو کبوتر، کو کاں، کو کہے نا جناب حضرت حجر بن عدی جو ہے اس کے قتل پر جناب امیر معاویہ کی یہ فضیلت ہے، عمر بن الجموح کے قتل پر یہ فضیلت ہے، اور محمد بن ابی بکر پر یہ فضیلت ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر پر یہ فضیلت ہے، جتنے بھی اصحاب رسول قتل ہوئے ہزاروں کی تعداد میں، تو ان کے قتل پر بھی اگر شریعت فضیلت دیتی ہے تو پھر شریعت کس کا نام ہے جو انسانی حفاظت کے لیے نازل کی گئی ہے؟ یہ تو دو قدریں تھیں صحابہ کرام کی، تو ایک انسانی قدر اور ایک ایمانی قدر اور صحابیت کا مرتبہ۔ یہاں تو کسی شخص کے بارے میں، کسی صحابی کی کسی فروغ گزاشت پر اگر کوئی بات نقل کر کے کہتا ہے کہ یہ فلاں جگہ یہ بات لکھی ہے اور یہ بات ایسے ہے، تو اس پر کفر کا فتویٰ ہے۔ مثلا اسی معاملے میں معاویہ کے ان مظالم کو اگر کوئی بیان کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جہنم کا کتا ہو گیا ہے، اور اس پر جب ہم دلیل طلب کرتے ہیں تو پوری ملت بریلوی کے دامن میں ایک حرف بھی نہیں ہے، اور صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ جناب والا اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ بھائی اعلیٰ حضرت پر وہی نازل ہوئی ہے، کیا حیثیت ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی دلیل شریعہ کے سامنے؟ حکم شریع دلیل شریع سے ثابت ہوتا ہے، گھر بیٹھ کر نہیں ہوتا۔ ٹوٹکے لگاتے ہو تم جاہلانہ مجہول شاعروں کے شعر کو دلیل شریع بناتے ہو، قرآن کا درجہ دیتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تو انصاف کی دنیا میں ہو بھائی، وہ فضیلت مآب کام دکھاؤ جس فضیلت کو ہم سامنے رکھ کر معاویہ کی تقریب میں اپنا دل پیش کریں۔ آؤ تو صحیح نا، کوئی ایک کام ایسا۔ اچھا، سود کی غربت پر قرآن نے کتنا کچھ سخت بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس کو ختم کرنے کے لیے آخری خطبہ بھی یہی دیا۔ اتنا سود جو ہے اتنی پلیت چیز ہے، تو کیا خیال ہے سود کے جواز کا فتویٰ دینا یہ فضیلت والا کام ہے؟ شراب کی حرمت پر قرآن کی آیات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور خطبات ہیں، خود معاویہ اس کے ناقل ہیں، تو خود جس حدیث کو وہ نقل کر رہے ہیں تو نقل کرتے ہوئے خود اس کو نوش بھی کر رہے ہیں، تو مجھے بتایا جائے یہ شراب پینا جو ہے یہ فضیلت والا کام ہے؟ ہاں جی، تو جتنے مظالم، جتنی بھی شریعت کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اسی کو ملا اعظم نے فضیلت بنا دیا ہے، تو پھر اس شریعت کا نام کیوں لیتے ہو؟ اسی طاغوتی نظام کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ جو یہودیوں کے ہاتھ تھا۔ تو یہ تصورات جاہلانہ ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں اور کوئی ان کا مقام نہیں ہے۔ فضیلت دیکھیے نا جی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کی قربانی دی، باپ کی قربانی دی، بیٹے کی قربانی دی، اپنی قربانی دی، یہ تو فضیلت مآب کام نظر آتا ہے۔
مد مقابل کیا نظر آتا ہے؟ کچھ ہو تو یعنی کوئی چیز تو دکھاؤ ان کے پورے اسٹرکچر کے اندر، نظام حکومت کے اندر، جس میں کوئی ایسا کردار ہو جو اسلام سے متعلق ہو، یا اسلام کی طاقت کے لیے ہو، یا اسلام کی اہمیت کے لیے ہو۔ تمام سرگرمیاں اسلام مخالف تھی، تمام۔ جن چیزوں کو اسلام نے منع کیا ان چیزوں کو رواج دیا گیا، اور جن صحابہ کی تکریم کا اسلام نے حکم دیا انہی صحابہ کی یہ توہین کرتے رہے۔ اہل بیت پر درود پڑھنے کا خدا نے حکم دیا، رسول نے حکم دیا، یہ درود کی بجائے ان کو گالیاں نکالتے رہے۔ تو اگر اہل بیت نبوت کو گالی نکالنا ثواب ہے یا نکلوانا ثواب ہے، اہل بیت پر لعنت کرنا ثواب ہے، بالواسطہ رسول کی ذات پر لعنت کرنا ثواب ہے، تو بھائی دلیل دے دو، ہم اس ثواب کا اعتقاد کر لیں گے۔ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم صرف اتنی بات چاہتے ہیں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہو، کوئی نہ کوئی دلیل ہو۔ یہ جو تم نے گھر بیٹھ کر گھڑے ہیں فضائل معاویہ، فضائل فلاں فلاں فلاں، کوئی فضیلت ماب کردار بھی سامنے ہے کہ کوئی نہیں؟ ہاں، تمہارے نزدیک صحابہ کی توہین فضیلت ہے، مولویوں تمہارے نزدیک اہل بیت کی توہین فضیلت ہے، تمہارے نزدیک دین اسلام کی قدروں کو پامال کرنا فضیلت ہے، تمہارے نزدیک اسلام کے نظام پر زد لگا کے اسے ختم کر کے ملک عزوز کی بنیاد رکھنا یہ فضیلت ہے، تو تمہیں یہ فضیلت مبارک ہو۔ ہم ایسی فضیلت کو نہیں مانتے جس کا تعلق نہ مزاج رسول سے ہو نہ مشیت الہی سے ہو۔ تو یہ باتیں گھریلو آپ نے گڑھی ہیں، بہت کچھ آپ نے گڑھا ہے اور امت کو پریشان کیا ہے، اب الحمدللہ تعالیٰ اس کے ننگے ہونے کا وقت آ گیا ہے، ہم اس کو بھی تدریج ننگا کریں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ کے اندر میرے ایک مہربان نے مجھے کمنٹس دیا بڑا محبت بھرا۔ اس نے کہا کہ آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں لوگوں کو کہ اموی دین اور نبوی دین کے حوالے سے، تو آپ ثقیفہ سے شروع کیوں نہیں کرتے ہیں جو اس وقت سے یہ شرارت ہوئی؟ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، جب رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے ہمیں اپنی ذات کے بعد ثقلین عطا فرمائے، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت، تو الحمدللہ تعالیٰ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں پر پیرا دے رہے ہیں۔ ہمارے دامن اور ہمارے قلب و روح کی جو نیاز مندیاں ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام اور قرآن سے وابستہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ لیکن سائل نے جو سوال جس انداز میں کیا ہے وہ لگتا ہے کہ وہ صفین کے غداروں میں کی نسل میں سے ہے، اس کا اپنا کوئی تشخص نہیں۔ یہ میرے سامنے قرآن پڑھا ہے اور یہ اہل بیت علیہ السلام کا اثاثہ علم، مولا کائنات علیہ السلام کے خطبات طیبات کی رونقیں یہ ہیں میرے پاس۔ میں ان دونوں حقیقتوں کو سامنے رکھ کر بات بیان کرتا ہوں۔ تو آئیے، ثقیفہ پر اعتراض کرنے والے، ثقیفہ مولا کائنات علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا اور 25 سال تک مولا کائنات علیہ السلام کی ذات والا صفات اہل ثقیفہ کی طاقت بن کر کردار دیتے رہے اور ان کے ساتھ کھڑے، ان کی ساری سرگرمیاں ان کے ساتھ تھیں، ساری سرگرمیاں۔ تو یہ اس کے سینے میں محفوظ ہے، جس وقت میں اس کو کھولوں گا تو ہر وہ شخص جو ثقیفے کے تصور پر بہت اچھل کر باتیں کرتا ہے اس کو اپنی مکروہ شکل جو ہے اس میں نظر آئے گی نہج البلاغہ شریف کے خطبات کے اندر۔ میں صرف ایک بات پر اکتفا کرتا ہوں، یہ خطبہ نمبر 5 ہے۔ اس میں یہ بات تحریر ہے کہ جس وقت خلافت قائم ہو گئی تو قیام خلافت کے بعد ابو سفیان جو تھا وہ ادھر نہیں تھا مدینے میں، خلافت قائم ہو گئی تو ابو سفیان آیا اور ان کی دوستی تھی حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام کے ساتھ، تو ان کو لے کر بارگاہ مولا کائنات میں گئے۔ تو وہاں جا کر ابو سفیان نے کہا، ہماری کتابوں میں تو بہت عجیب سا لکھا ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ گھٹیا لوگوں کو آپ نے خلافت کے لیے قبول کر لیا ہے، ذلیل لوگوں کو۔ تو میں بریلویوں سے کہتا ہوں کہ بریلویوں شرم کھاؤ، کچھ ایسا لفظ کوئی غالی ہیا بھی شاید نہ بولے جو لفظ ابو سفیان نے بولے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عجیب بات یہ ہے کہ یہاں کوئی ہلکی سی بات کرے تو تم اس پر کفر کے فتوے لگاتے ہو۔ تو یہ چیز جو ہے، تم کس بنیاد پر کفر کے فتوے لگاتے ہو ذرا غور کرو تو صحیح۔ اللہ کے بندو، سب سے پہلے جس نے سب سے بڑے صحابی کی توہین کی ہے اسے ابو سفیان کہتے ہیں۔ تو ابو سفیان پر کوئی گرفت نہیں ہے، چونکہ ملا کا دین اموی دین ہے نا، تو وہ جو کچھ مرضی کر جائیں تو اپنی منمانی پر جناب والا وہ تلے رہتے ہو، کہتے ہیں کہ جناب والا ہم نے جو کچھ بھی کیا وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اموی جو کچھ بھی کر جائیں ان پر کوئی مواخذہ نہیں، ان کا یہ سارا ٹائٹل جو ہے اجتہاد ہے۔ ان کو نبوت کی توہین پر بھی ثواب ملتا ہے، ولایت کی توہین پر بھی ثواب ملتا ہے، امامت کی توہین پر بھی ثواب ملتا ہے، صحابہ کی توہین پر بھی ثواب ملتا ہے، صحابہ کے قتل پر بھی ثواب ملتا ہے۔ جتنے بھی مظالم انہوں نے کیے ہیں اس پر ثواب کے قائل ہیں۔ تو تمہیں یہ ثواب مبارک ہو یا ان کو مبارک ہو، لہٰذا ہم تو قرآن اور اہل بیت کے ساتھ وابستہ ہیں، ہم اس حقیقت کو تسلیم کریں گے جس کا تعلق قرآن اور اہل بیت سے ہے۔ لو سنیے مہربان، ویسے میرا خیال ہے کہ آپ کے اس اکسانے پر میں چاہتا ہوں کہ صفین کے غداروں کو مولا کائنات کے فرامین کی روشنی میں ننگا کر دوں، اس لیے کہ جب تک یہ ننگا نہیں ہوں گے اس وقت تک جو ہے نا، جب تک یہ ننگے نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ خاموش نہیں ہوں گے۔
تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ سنیے، مولا کائنات علیہ السلام کے دربار میں آ کر یہ شخص بولا، ابو سفیان، کہ ایسے شخص کو آپ نے خلافت سونپ دی ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجات وعرجوا عن طریق المنافرات. یہ الفاظ ہیں. اگر تیرا تعلق علی سے ہوتا تو کبھی یہ بات نہ کرتا، کبھی یہ بات نہ کرتا. فرماتا ہے لوگوں، فتنہ فساد کی موجوں کو، یعنی ثقیفہ کے تصور کو، ثقیفہ کے معاملے پر مولا کائنات نے فرمایا کہ برہم ہونا یا ثقیفہ کی حقیقت کے مد مقابل آ کر کھڑے ہو جانا اور ثقیفہ کو تسلیم نہ کرنا، یہ فتنہ اور فساد ہے. یہ ولایت کی عصمت مآب زبان سے ارشاد ہے. چونکہ تمہارا ولایت سے کبھی تعلق رہا نہیں، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، اس لیے مولا کائنات نے تمہیں کھلے لفظوں میں فرمایا کہ تم ہمارے تاجر ہو، یہ تمہاری حیثیت ہے، نام بیچتے ہو. اور فرمایا کہ نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے آپ کو نکال لے جاؤ، تفرقہ اور انتشار کی راہوں سے اپنا رخ موڑ لو. سمجھ آ گئی؟ تو مولا کائنات نے امت کو تفرقے سے بچایا، اور تم کہہ رہے ہو کہ جناب والا وہ شرارت ہے، حیا سے مر جاؤ. وہ اصل شیعہ ہے جو وحدت امت. اس پر میں نے بڑا الحمدللہ پورا تحقیق دے دی ہے کہ مولا کائنات نے وحدت امت کے لیے جو ایثار اور وفا کی تحریریں اور تقریریں ارشاد فرما دی ہیں، تم اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے ہو کہ کتنے تقدس مآب جذبات کے ساتھ آپ نے امت کو ایک رکھنے کے لیے اپنے منصب کی قربانی، اپنے وقار کی قربانی، اپنی شرافت کی قربانی، اپنی عظمت کی قربانی. چونکہ یہ تنکے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے چنے تھے، پتھر چن کر ہیرے بنا کر تسبیح بنائی تھی. مولا کائنات نے اس تسبیح کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. بحمد اللہ تعالیٰ علماء تشیع جو اصل شیعہ ہیں، حلالی شیعہ ہیں، غالی نہیں، حلالی شیعہ، وہ اس وقت بہت کچھ ایثار کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، بہت کچھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اہل سنت بھی ان کے ساتھ مل بیٹھے ہیں. اور میں نے ایک تاریخ بیان کر دی ہے اہل سنت اور تشیع کی، کہ اہل سنت کے علماء نے 1,47,522 روایات اہل تشیع علماء سے لی ہیں، محدثین اور روات سے لی ہیں.